کہ مسلمان وہی کر رہا ہے جو اس کو پڑھا ہے، جو اس کی کتاب میں ہے. آپ کنفیوژن میں ہیں بھائی، تو آپ اپنی کنفیوژن ہے اس کے لیے اس کو کیوں دوش دے رہے بھائی؟ اس کا فنڈا کلیئر ہے، اس نے نہیں کہیں کچھ کہا. پہلا کلمہ طیب طیب پانے پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے محمد اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ پہلا کلمہ جو قرآن شریف کھولتے ہی پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے. آپ کا ایگزسٹنس کہاں ہے؟ اس نے صاف کر دیا کہ میرے رسول محمد اور اللہ کی علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے. تو وہ گنیش جی کی مورتی والوں کو پوجے گا کیا؟ اس کی کتاب کا ڈائریکشن. آپ نے یہ ویڈیو بہت غور سے دیکھا اور اس سے پہلے میں اس کو 2 مرتبہ اور ایکسپوز کر چکا ہوں. ان ویڈیو کو اگر دیکھنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس لنک پر جا کر کلک ضرور کریں. تو یہ پوری جو ایک سیریز ہے وہ آپ کو اچھی اور بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی. اس نے قرآن مجید پر اور مسلمانوں پر یہ اٹیک کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو لکھ دیا ہے مسلمان تو وہی پڑھتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. اس نے یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا میننگ یہ ہے کہ میرے اللہ اور میرے رسول کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کیا قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان شروع سے لے کر اب تک یعنی 1400 سال سے آج تک کلمے کو غلط پڑھ رہے ہیں. اس نے جو کلمے کا میننگ بتایا اور ہندو بھائیوں کو برگلانے کی، بھڑکانے کی جو کوشش کی ہے اور غلط انفارمیشن ان تک پہنچانے کی جو کوشش کی ہے، دوستو یہ انفارمیشن وار کا زمانہ ہے. اب جنگ ہتھیاروں سے نہیں انفارمیشن سے جیتی جائیں گی، ٹیکنالوجی سے جیتی جائیں گی. ڈیجیٹل دنیا میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پر انفارمیشن وار شروع ہو چکی ہے. تو ہم مسلمانوں کو ایسے پلیٹ فارمز جو ملے ہوئے ہیں، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، ان کو ہم کن کاموں میں استعمال کرنے میں پڑے ہوئے ہیں. ہم غلط طریقے سے ریلز بنانے میں بزی ہیں، لائک اور کمنٹ دینے میں بزی ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اتنا گولڈن چانس ملا ہوا ہے کہ وہ ان پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنی اور اپنی قوم کی اور اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں ان پروپیگنڈوں کا پردہ فاش کر کر اپنے دین، اپنے اسلام اور اپنی قوم اور انسانیت کے لیے بہت بہترین کام کر سکتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، نوجوانوں کے پاس بہت علم ہے. جیسا جیسا علم ہمارے پاس ہے ہم اسی علم کو ان پلیٹ فارمز کے ذریعے دنیا تک پہنچائیں تاکہ پازیٹیوٹی اسلام کے پرتی اور مسلمانوں کے پرتی لوگوں میں جاگے اور لوگ یہ بات ماننے پر تیار ہو جائیں کہ اسلامی نظام اور مسلمان اور اسلام واقعی میں بہت بہترین ہے. ہمیں اپنے کردار پر، اپنے اخلاق پر خاص زور دینا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا صحیح استعمال کرنا ہے تاکہ ہمیں میدان محشر میں اس کا اجر ملے. اور ہمیں جو حکم دیا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک آیت ہی صحیح لوگوں تک پہنچا دو. تو دوستو اس نے جو یہ کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان پڑھتے ہیں، اور اس کا مطلب اس نے یہ بتایا ہندو بھائیوں کو کہ میرے اللہ اور میرے محمد کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن جب ہم ڈکشنری کی طرف جائیں گے اور اس کو جب پڑھیں گے، اس کا میننگ جب تلاش کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اس نے بالکل غلط جانکاری ہندو بھائیوں تک پہنچائی ہے. جی ہاں، کلمے کا صحیح مطلب ہے، غور سے سن لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق، پوجا کے لائق، پرارتھنا کے لائق یعنی پوجنیے صرف اور صرف اکیلی اللہ رب العزت کی ذات ہے. نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے. یعنی صرف اور صرف پوجا جو ہوگی
عبادت جو ہوگی وہ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ یہاں تک تو اس نے صحیح بتایا، لیکن آگے اس نے کہا اور میرے محمد کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی۔ یہیں پر اس نے بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ جب ہم آگے کا کلمہ پڑھیں گے، یعنی آدھا ہو گیا اور آدھے سے آگے والا آدھا جب ہم پڑھیں گے محمد الرسول اللہ، تو پتہ یہ چلے گا کہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے یہ مطلب بتایا تھا کہ اور محمد کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی، یعنی اس نے پوجنے کے لائق دو ہستیاں بتائیں، ایک اللہ اور دوسرے محمد، جبکہ یہ کلمہ خود کہہ رہا ہے کہ محمد عبادت کے لائق نہیں ہے، پوجا کے لائق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف منع کر دیا ہے مسلمانوں کو کہ پوجا صرف میری ہوگی، محمد کو پوجنے کی پرمیشن میں نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے پاس رسول اس لیے بھیجے کہ میرے اذن سے ان کا کہنا مانگو۔ اور آگے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، ان کا کہنا ماننا گویا اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ یہ مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر محمد کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کائنات کو، پوری دنیا کو نہ بناتا۔ اتنا بڑا مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے مسلمانوں سے منع کر دیا کہ اپنے رسول کو پوجنا مت۔ اس نے بالکل غلط جانکاری دی ہے کہ مسلمان اللہ اور محمد دونوں کو پوجتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پوجتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو پوجتے ہیں، رسول اللہ کو نہیں پوجتے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں پوجتے؟ تو اس میں یہ ہے کہ پوجنے کی کوالٹی کیا کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہونی چاہیے کہ جس کو پوجا جائے اس جیسی کوالٹی پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں کسی کے اندر موجود نہ ہو۔ وہ کوالٹی سورہ اخلاص پارہ نمبر 30 قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس صورت میں سورہ اخلاص میں اللہ نے بیان کر دیا کہ یہ کوالٹی جس کے اندر ہو اس کی پوجا کرو۔ اور کئی کتابیں اس پر لکھی گئیں، اس آیت پر، اس صورت پر، اس کنڈیشن پر صرف اور صرف واحد اکیلا اللہ رب العزت ہی کھرا اترتا ہے۔ اس کا میننگ سن لیجئے، قل هو اللہ احد، اے محبوب، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پیغام دے رہا ہے، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے، یونک ہے، بالکل اکیلا ہے، ایک ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، سب کچھ اس کے حکم کے محتاج ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہے، جس کو ہم عام بھاشا میں اپنی لینگویج میں یہ کہتے ہیں کہ وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ تو یہ کوالٹی بالکل یونک ہے جو پوری کائنات میں کسی کے اندر نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص پیدا ہوتا ہے مسلمان اس کی عبادت، اس کی پوجا بالکل نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ پوجنے لائق صرف وہی ہے جس کے اندر ایسی کوالٹی ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی ٹکر کا پورے برہمنڈ میں کوئی نہیں ہے، پوری کائنات میں، پورے برہمنڈ میں اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ یہ کوالٹی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اندر ہے۔
کہ اس کا نہ کوئی باپ ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے والد صاحب ہیں، یعنی باپ ہیں، اور حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، یعنی آپ بیٹے بھی ہیں اور باپ بھی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ پوجا کے یوگیہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے، لیکن مرتبہ اتنا اعلیٰ، اتنا بلند رکھا ہے کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ اشارہ کر دیتے ہیں تو پیڑ اپنی جگہ سے ہلتا جلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضر ہو جاتا ہے۔ آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے کہ آپ ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر اس طریقے سے لعاب دہن لگا کر ہاتھ پھیرتے ہیں تو ہڈی جڑ جاتی ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی نرم ریشم نہیں دیکھی جتنا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہاتھ ملاتے وقت میں نے ان کے ہاتھ کی نرماہٹ کو محسوس کیا۔ یعنی کوئی ریشم اتنی زیادہ ملائم نہیں ہو سکتی جتنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں۔ اور جگہ پر بیان کیا گیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہیں ملتے تھے تو آپ ان کی خوشبو کو سونگھتے ہوئے ان تک پہنچ جایا کرتے تھے، یعنی آپ کے جسم اطہر سے خوشبو نکلتی تھی، یعنی آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ یہ مرتبے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دیے تھے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ان کی پوجا نہیں کرتے ہیں۔ اس نے بالکل غلط جانکاری دی ہے۔ شاید آپ کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔